السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، یہ ہم آج کریں گے۔ اور اس سورہ کا جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاں جی، حضرت مریم جو ہیں ان کو حضرت زکریا نے پالا تھا، اور یہ 10-11 سال کی تھیں کہ حضرت عیسیٰ کے ہونے کی جو ہے انہیں پتہ چلا، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان پر الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد بچے نے خود جو ہے وہ گواہی دی تھی حضرت مریم کے پاکیزہ ہونے کی، جو گواہی ہے وہ خود حضرت عیسیٰ نے پھر دی تھی، چھوٹے سے بچے تھے تب وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیت المقدس میں انٹر ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باہر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھو، وہاں پہ عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے مکمل ڈیٹیلڈ جو ہے وہ اس پارے میں آئی ہے، اس سورہ میں آئی ہے۔ اور زکریا سے بزرگ محترم نے مجھ کو پالا ہے، یہ حضرت مریم کہہ رہی ہے، میرا کسی سے نکاح ہوا نہیں، پھر لڑکا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کو درد زن شروع ہوا تو آپ بیت المقدس کے اندر چلی گئیں، مگر آواز غیب آئی، اے مریم یہ جننے کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے، آپ باہر نکلیں۔ تو کسی درخت کا سہارا چاہتی ہے۔ پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کپڑا بننے کا پیشہ کرتے تھے، ان لوگوں نے آپ سے مذاق کیا، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ آگے بڑھیں تو کچھ تاجروں سے ملاقات کی، ان لوگوں نے آپ کو پتہ بتایا، آپ نے دعائے خیر دی۔ جب آپ قریب پہنچی تو وہ درخت بالکل خشک تھا، جب آپ اس کی جڑ پر تکیے کر کے بیٹھیں تو فوراً ہرا ہو گیا، شاخیں پھوٹیں، خوشے نکلے اور آپ سے اس قدر قریب آ جھکے کہ آپ اس میں سے بے تکلف کھا سکتی تھی، یعنی کہ وہ درخت آٹومیٹکلی اتنا نیچے آ گیا تھا اور ان کے ٹیک لگانے سے بہت سرسبز بھی ہو گیا تھا، پہلے خشک تھا۔ غرض حضرت عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے اور اس وقت آپ کا سن 10-11 سال کا تھا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے شارٹ کر کے بتایا ہے، اب یہ میں آپ کو تفسیر پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ آپ نے خود میں بھی کھائے، پانی بھی چشمے کا پیا، غالباً یہ شب کا وقت تھا، یہ حکم خدا ہوا کہ تم اس کے شکریہ میں روزہ رکھو۔ غرض آپ با اطمینان حضرت عیسیٰ کو گلے لگائے اپنے محراب عبادت کی طرف چلیں اور لوگ آپ کے تجسس میں نکلے تھے۔ غرض چونکہ آپ روزے سے تھیں، بات کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس وقت کی شریعت کا یہی حکم تھا۔ آپ سیدھی اپنے محراب میں آئیں اور لوگوں نے وہاں حضرت زکریا آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنی ماں کی گواہی دی، پاک دامنی کی۔ اور وہ کیا گواہی تھی جی؟ کہ یہودی تو حضرت مریم کو بدنام کرتے ہیں اور یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں اور نصرانی خدا کا بیٹا، حالانکہ یہ دونوں غلط ہیں، وہ نہ یوسف کے بیٹے تھے نہ خدا کے، بلکہ صرف مریم کے بیٹے تھے۔ اسی سورہ میں جو ہے نا حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا بھی قصہ ہے کہ حضرت مریم کو جب دیکھا کرتے تھے نا، حضرت زکریا نے پالا تھا نا ان کو، تو کافی زیادہ ان کو عبادت میں مشغول دیکھ کے نا دعا کرتے تھے کہ اللہ میاں مجھے بھی اتنا عبادت گزار بیٹا عطا کرے۔ حضرت زکریا کی عمر 99 ایئرس کی تھی اور ان کی زوجہ جو تھیں وہ 88 ایئرس کی تھیں، تب ان کو جو ہے نا حضرت یحییٰ کے ہونے کی خوشخبری آئی، تو یعنی کہ بڑے حیران ہوئے کہ کس طرح پتہ چلے گا مجھے کہ میری تو بیوی بھی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے علامات پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 3 دن تک مسلسل 3 دن 3 رات مسلسل سو نہیں پائیں گے۔ بچپن سے ہی یحییٰ کو نبی ہونے کی نوید سنا دی گئی تھی اور یہ نام یحییٰ بھی اللہ پاک نے خود رکھا تھا۔ تو ریت پہنچا دی گئی تھی، انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور اللہ کی یاد میں اتنا زار و قطار روتے تھے، عبادت کرتے تھے کہ صحراؤں میں نکل جاتے تھے گریا کرنے۔ ایک دفعہ 3 روز ہو گئے، ماں پیچھے پیچھے گئی اور ان کو واپس لے کر آئی، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت یحییٰ کی بھی جو شہادت ہے نا بہت دردناک ہوئی ہوئی ہے، بہت دردناک، اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے، میں بلکہ آپ کو تفسیر سے پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اور میں یہ بھلا کیوں کہہ رہی ہوں کہ نام اللہ پاک نے خود رکھا تھا کہ آیت کے اندر ہے، دیکھیں آیت نمبر 7 ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ
لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے فرمایا ہم تم کو ایک لڑکے کو شبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قرآن پاک میں آیت کے اندر آیا ہوا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کیے یا الہی بھلا مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، یعنی کہ وہ اتنے بزرگ تھے کہ انہوں نے پھر اللہ میاں سے سوال و جواب کیے، پھر اللہ میاں نے بتایا کہ آپ 3 دن 3 رات تک بالکل سو نہیں پائیں گے، تو اب اس طرح سے انہیں پتہ چلا جب یحییٰ کے پیدا ہونے کی علامات یہ تھیں۔ غرض یحییٰ پیدا ہوئے اور ہم نے ان کو کہا اے یحییٰ کتاب توریت مضبوطی کے ساتھ لو، یعنی بچپن سے ہی پیدا ہوتے ساتھ ہی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کا پتہ ہے نا کہ ان کو جوانی میں جا کے، بلکہ شادی کے بھی مدین میں جب وہ گئے اس کے بھی 10 سال بعد انہیں نبوت کا اپنا پتہ چلا تھا۔ ہر نبی کو پیدا ہوتے ساتھ نہیں اپنے نبی ہونے کا پتہ ہوتا، تو حضرت یحییٰ ان میں سے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بچپن سے ہی انہیں پتہ تھا، انہیں نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، سورہ مریم میں یعنی کہ ہم نے حضرت مریم کا، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ بھی پڑھ لیا ہے، ہم نے حضرت زکریا کیونکہ انہوں نے حضرت مریم کو پالا تھا ان کا بھی واقعہ پڑھ رہے ہیں، ان کے جو بیٹا تھا ہوا انہیں حضرت یحییٰ، ان کا بھی ہم سارا پڑھ رہے ہیں واقعہ۔ تو یہ واقعات ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جب انسان قرآن پاک کھولتا ہے۔ ہاں جی، حضرت یحییٰ خدا کے مخصوص بندوں میں بھی ایک خصوصیت رکھتے تھے۔ 4 برس کے سن میں توریت حفظ کی، 10ویں برس تمام حکام جو ہے اس سے واقف ہو چکے تھے۔ خدا کے خوف کی تو یہ حالت تھی کہ خشک روٹی کبھی کبھی کھا لیتے تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنتے، اور ان کی شہادت کا یہ سبب ہوا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس ایک عورت تھی، اس کے پہلے شوہر سے ایک لڑکی تھی۔ جب خود بوڑھی ہوئی اور بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کم پائی تو اسی لڑکی کے ذریعے توجہ بڑھانی چاہیے، مگر جب بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا وہ تجھ پر حرام ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ جب نشے میں مست تھا تو اس کمبخت عورت نے اس لڑکی کو آراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا اس کا مہر یحییٰ کا سر ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ جب علماء کو خبر ہوئی تو بادشاہ سے کہا اگر ان کا خون زمین پر گرے گا تو کوئی دانہ نہ اگے گا۔ اس نے کہا ان کا سر تشت میں لاؤ اور خون کنویں میں گراؤ۔ غرض آپ اس طرح شہید ہوئے اور آپ کا سر لایا گیا، یعنی امام حسین سے مشابہت ہے ان کی شہادت کی۔ سر لایا گیا اور آپ کے خون ناحق نے کنویں میں جوش مارا اور لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ اونچا ٹیلا ہو گیا مگر بند نہ ہو سکا، حتیٰ کہ بخت نصر بادشاہ ہوا اور ان لوگوں کو ماں بادشاہ کے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر جا کر یعنی کہ وہ کنواں جو ہے وہ اس میں سے خون ابلنا بند ہوا، کتنی انہوں نے موتیں کی لوگوں کی، تب جا کے وہ ٹھہرا تھا۔ 70,000 لوگوں کو اس ناحق خون کے بدلے مارا گیا۔ جی اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی ہے۔ ان کے چچا تھے آزر، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے ان کو منع کیا حضرت ابراہیم کو، تو حضرت ابراہیم نے ان کے جو ہے بت ان کو توڑ دیا، نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ گلزار بن گئی۔ بعد میں سارا سے ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، اور بڑھاپے میں اسحاق و یعقوب آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے بہت شارٹ کٹ کر کے آپ کو جو ہے نا چھوٹا کر کے بتا دیا، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی تھوڑا سا اس میں ذکر ہے، اور وہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل وعدے کے اتنے سچے تھے کہ 1 سال کسی کا انتظار کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ درختوں کے چھلکے اور یہاں تک کہ درختوں کے چھلکے بھی کھائے۔ حضرت ادریس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے جو حضرت ادریس جو ہیں وہ حضرت آدم کی 5ویں پشت میں سے ہیں، آپ حضرت نوح کے پردادا تھے۔ اچھا حضرت ادریس کا کیا واقعہ ہے جی، آپ ہی کے زمانے میں قوم کی شرارت سے 20 برس تک پانی نہ برسا تھا، اور جب قوم نے توبہ کی تو پھر آپ کی دعا سے بارش ہوئی۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور اس قدر عبادت کرتے تھے کہ فرشتوں کو حیرت ہوتی۔ ایک مرتبہ ملک الموت
اجازت خدائے آپ کی زیارت کو آئے تو آپ نے فرمایا تم میری روح قبض کرو تاکہ اس کی تلخی معلوم کروں۔ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، پھر اسے داخل بدن کر دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تم مجھ کو آسمان پر لے چلو اور دوزخ بہشت کی سیر کراؤ، اور غرض آسمان پر گئے اور دوزخ پر سے ہوتے ہوئے بہشت میں پہنچے۔ جب سیر کر چکے تو ملک الموت نے کہا اب چلیے میں آپ کو زمین پر پہنچا دوں۔ اس پر خدا کا حکم ہوا اے ملک الموت اب انہیں یہیں رہنے دو، کیونکہ دنیا کی تکلیف موت کی سختی اٹھا چکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کو ادھر ہی رہنے دو کہ وہ اب جو ہیں دنیا کی تکلیف موت کی سختی اٹھا چکے ہیں اور دوزخ پر سے بھی گزر چکے ہیں۔ ابی بن خلف کا قصہ 370 اوکے۔ آیت نمبر 66 اور بعض آدمی تعجب سے کہا کرتے ہیں کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو جلدی سے جیتا جاگتا قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا آدمی اس کو نہیں یاد کرتا کہ اس سے پہلے بھی جب وہ کچھ نہ تھا پیدا کیا؟ تو وہ اے رسول تمہارے پروردگار کی اپنی قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ نکال لیں گے جو دنیا میں خدا سے اوروں کی نسبت اکڑتے پھرتے تھے۔ یعنی یہ بندہ جس نے یہ سوال کیا تھا نا، اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہی بتا رہا ہے کہ ان کا انجام بتا رہا ہے اللہ پاک کہ نافرمانوں کا کیا انجام اللہ پاک نے کرنا ہے۔ پہلے جب کفار قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف و ذوالقرنین اور روح کا سوال کیا تھا اور آپ نے وحی کے انتظار میں جواب نہ دیا، دیر ہوئی، اس پر کفار تو لگے طعنہ زنی کرنے کہ خدا نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اس پر آپ دل تنگ ہوئے اور جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تو آپ نے وجہ دیر کی پوچھی تو جواب ملا۔ بہشت کا بڑا پیارا منظر کھینچا گیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر لیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، مگر ہر طرف سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور وہاں ان کا کھانا صبح اور شام جس وقت چاہیں گے ان کے لیے تیار ہوگا۔ یہی وہ بہشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوگا ہم اس کو اس کا وارث بنائیں گے۔ اور اے رسول ہم لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم بغیر دنیا میں نہیں نازل ہوتے، جو سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیٹھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر سب کچھ اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار کچھ بھول کر نہیں ہے۔ اب سورہ مریم میں ایک اور واقعہ کہ آس ایک بندہ تھا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، پیسے دینے تھے جی، تو اس نے اسے جب طلب کیا، انہوں نے جناب ابن علارت نام ہے لکھا ہوا، انہوں نے اس سے طلب کیا تو کہنے لگا کہ بہشت میں جا کے نا اپنا سارا قرضہ مجھ سے لے لینا، وہاں پہ تو تمہیں پتہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ چاندی ریشمی پوشاکیں اور بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، سونا چاندی تو تمہیں میں اچھی جگہ، بلکہ تمہارے وعدے کی جگہ بہشت ہی ہے، تو بس میرے تمہارے وعدے کی جگہ بہشت ہی ہے، وہاں مجھ سے لے لینا۔ تو اس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اے رسول کیا تم نے اس شخص پر بھی نظر کی جس نے تم ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ قیامت ہوئی تو بھی مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گا، کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا ہے، یا اس نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے سب ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں، اس کے لیے اور زیادہ عذاب بڑھائے جاتے ہیں، اور جو مال و اولاد کی نسبت بک رہا ہے ہم اس کے مالک ہو بیٹھیں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کے باعث ہوں۔ یعنی کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی ڈھیل دیتا رہا، اتنی ڈھیل دیا ہے کہ یہ درست ہو جائیں، راہیں اپنی درست کر لیں، لیکن سمجھنے والا سمجھتا ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس کے دل پہ تو ایسی مہر ہے کہ اس کو جو مرضی آپ لاجک دے لیں، جتنا مرضی آپ سمجھا لیں، بس ان کے دلوں پہ مہر ہے اور ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم لکھ دی ہے، اور اللہ ان کو ادھر ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ہے نا ہدایت ہو، ان کے دلوں پہ مہریں ہیں۔
اور اسی طرح ہمارے رسول کو بڑا تنگ کیا گیا، بڑا پریشان کیا گیا، ہمارے رسول کو بڑی ہمت سے اسلام جو ہے پھیلایا ہے ہمارے پیارے نبی نے. تو بس یہ ہے کہ اسلام کی شکل نہیں ہم نے بدلنے دینی، قرآن کو عقل مندی سے سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو بہت ہی مزہ آتا ہے اگر ہم اس کو طریقے سے سمجھ کے تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. باقی اب نیکسٹ سورہ طٰہٰ ہے، وہ ہم اب نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.